کہ جس بیک گراؤنڈ کا بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو اپنے فیلڈ کی کئی چیزیں اس میں نظر آئیں گی. مثلا ڈاکٹر اگر پڑھے گا تو اس کو ایسی باتیں نظر آئیں گی جو ڈاکٹری کی لائن کی ہوں گی اور وہ حیران ہوگا کہ 1400 سال پہلے یہ باتیں قرآن مجید میں کیسے درج کر دی گئی. اگر انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے تو اس کو انجینئرنگ کی باتیں نظر آئیں گی. اگر وہ زبان دانی کا ماہر ہے تو اسے اس میں عربی زبان اور عربی ادب نظر آئے گا. چنانچہ ایک فرانسیسی سیلر تھا جو کیپٹن تھا جہاز کے اوپر. اس نے تقریباً زندگی کے 50 سال سمندر میں گزار دیے. اس کو عشق تھا سمندر میں سفر کرنے سے. جب ریٹائر ہوا تو اس کا ایک عربی دوست تھا, اس نے اسے قرآن مجید جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ دے دیا, وہی سے پڑھنا. اس نے اس کو پڑھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا جس میں سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے اس بارے میں کچھ انفارمیشن دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے دلوں میں اتنی ظلمت ہے, اتنا اندھیرا ہے کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے سمندر میں جب آسمان پر بادل ہوں اور جب ہائی ٹائیڈ کا وقت ہو. سمندر میں جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے, اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے 10-15 فٹ اونچی ویوز جو ہے وہ رائز کرتی ہیں, اس کو ہائی ٹائیڈ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ ادھر ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہو اور آسمان کلاؤڈی ہو تو سمندر کے اندر ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا پانی کے نیچے جائیں, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایون لک ایٹ یور اون ہینڈ, اتنی ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے اس کیفیت کو کہا کہ جیسے سمندر میں اندھیرا ان حالات میں ہوتا ہے, کافروں کے دل میں اندھیرا بھی ایسا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھائی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کو سمندر کا سفر کرنے کا موقع ملا ہو. تو کہتے ہیں میں نے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا, خود مطالعہ کیا, پتہ چلا کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو جس بندے نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو وہ اتنا ایگزیکٹلی ایک چیز کو جو مینشن کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ اس کا کلام نہیں, یہ اس کائنات کے بنانے والے کا کلام. اس ایک آیت کے اوپر غور کر کے وہ آدمی مسلمان بن جاتا ہے. ایک اور آیت بڑی سمپل جو آج کل کے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. یعنی لائف کی جو اوریجن ہے اللہ فرماتے ہیں وہ واٹر سے ہوئی ہے. اب آج کل کی بات ہے, موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور ہے کہ مریخ کے اوپر مشن بھیجا جانا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہاں پہ لائف ہے یا نہیں. تو سائنسدان آپس میں مل بیٹھے کہ کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے, تھمب رول کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم شورٹی سے کہہ سکیں کہ وہاں لائف ہے یا نہیں ہے. کوئی تو لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے نا اس کا, کہ ہم کنفرمیشن کے ساتھ کہہ سکیں جی وہاں لائف ہے یا نہیں. بہت سارے پوائنٹ انہوں نے سوچے, ایک پوائنٹ سامنے لاتے کوئی چیز اس کے خلاف آ جاتی.
دوسرا لاتے اس کے خلاف آ جاتی. بالآخر سائنسدان اس بات پر متفق ہوئے کہ اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے، واٹر مالیکیول موجود ہے، تو یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ وہاں لائف موجود ہوگی. 1400 سال پہلے جب سائنس کا تصور نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید نے کھول کے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی ہے. یہ تو ممکن ہے کہ آکسیجن کے بغیر بھی کوئی چیز زندہ رہے. جو میڈیکل جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اینوریبک بیکٹیریا کیا ہوتا ہے، بغیر آکسیجن کے زندہ رہتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا. اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے کسی چیز کی، پلانٹ کی ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، بندے کی ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے. پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور دیکھو بندہ اگر اندازہ لگا کے بات کرے نا تو کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے تو کل کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بھی نہیں کہ کوئی شک ہے شاید کوئی لائف ہو. کل شیء حی، ہر زندگی ہم نے پانی سے پیدا کی. تو انسان جب پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کر دیا ہے. الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس اللہ نے ان کو اکٹھا فرما دیا. ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے تو ایک لڑکا تھا جو ایتھیسٹ تھا، دہریہ تھا. تو کبھی کبھی وہ آ کے کوشچن پوچھا کرتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مجھے انصاف بہت پسند ہے. ہم نے کہا انصاف سب کو پسند ہوتا ہے. وہ کچھ زیادہ ہی ایمفیسس اس کے اوپر دینے لگ گیا. میں سمجھ گیا کہ کوئی کاروائی ڈال رہا ہے. میں نے کہا ٹو دی پوائنٹ بات کرو جو کہنا چاہتے ہو. کہنے لگا اسلام میں انصاف نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا جی، ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو تو ملے گا قیامت کے دن اجر، اور ایک کافر ہے وہی نیکی وہ کرتا ہے، کہتے ہیں جی اجر ہی نہیں ملے گا. بھئی دونوں بندے ہیں، دونوں انسان ہیں، انصاف ہونا چاہیے نا. اس نے یہ کوسچن ریز کیا کہ یہ جو اسلام کا کنسپٹ ہے نا کہ مسلمانوں کو اجر ملے گا قیامت کے دن اور کافروں کو قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ مجھے فطرت کے اصولوں کے خلاف نظر آتا ہے. اب اپنے ذہن میں وہ ایک ایسا کوسچن لے کے آیا تھا کہ جس کے سامنے اس نے سوچا کہ بس میں اس کو چپ کروا دوں گا اور میں ڈومینیٹ کروں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم تو ایتھیسٹ ہو، فطرت کو بہت مانتے ہو. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جو لاز آف نیچر ہیں وہ تو سچ ہے نا، حقیقت ہے؟ کہنے لگا ہاں. مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتا ہوں. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ مانتے ہو؟ کہتا ہوں مانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سائنس میں وزن کا فارمولا کیا ہے؟ اب سائنس کے چھٹی جماعت کے طلباء بھی جانتے ہیں کہ W = M × G، کہ وزن برابر ہوتا ہے کسی چیز کی ماس کیا ہے اور گریویٹیشنل فورس سے اس کو ضرب دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا وزن بالفرض زمین کے اوپر ہے 100 kg، تو کوئی بندہ مجھے چاند پہ لے کے چلا جائے تو میرا وزن وہاں پر ہوگا تقریباً 60 kg. کیوں؟ کہ چاند کی گریویٹیشنل فورس تھوڑی ہے بنسبت زمین کے. کوئی بندہ مجھے مریخ پہ لے کر چلا جائے تو میرا ہی وزن وہاں پر ہوگا مے بی 400 kg، کیونکہ مریخ کی گریویٹیشنل فورس کئی گنا زیادہ ہے زمین سے. اور کوئی بندہ مجھے اسپیس میں لے کے چلا جائے میرا وزن ہوگا 0 kg. کیوں؟
گریویٹیشنل فورس ہی نہیں ہے. اب سیم پرسن ہے, زمین پہ وزن 100 kg, چاند پہ وزن فرض کرو 60 kg, مریخ پہ وزن 400 kg, اور خلا میں اس کا وزن 0 kg. میں نے پوچھا یہ فرق کیوں ہے؟ کہنے لگا جی خلا میں چونکہ گریویٹیشنل فورس نہیں نہ ہوتی. میں نے کہا بالکل یہی اصول اللہ نے بھی بتلا دیا. بندو تم جو نیک اعمال کرتے ہو اس کی ایک ماس ہوتی ہے, مگر تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ بھی تو ایک گریویٹیشنل فورس ہے نا. وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہم تمہیں اجر زیادہ دیں گے, اور کافر کے دل میں تو وہ ہوتی ہے 0. تو پھر اس کا اجر کیا بن گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ان کے اعمال کا اجر کیوں نہیں دیں گے؟ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. وزن ہی نہیں ہوگا ان کا قیامت کے دن. جب وزن ہی نہیں ہوگا, 0 ان کا ویٹ ہے, تو اجر کیسا ملے گا؟ تو دیکھیے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے جو باتیں کہیں آج سمجھ میں آتی ہے. سورہ یاسین شریف آپ پڑھتے ہیں, اس کی ایک چھوٹی سی آیت ہے, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کو زیب نہیں دیتا کہ چاند کو پکڑ سکے, رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُ. یہ سب کے سب اپنے اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں. 1400 سال پہلے تو یہ بھی نہیں طے ہوا تھا کہ زمین گھومتی ہے یا زمین اسٹیشنری ہے. جب بنیاد نہیں تھی, ویل ابھی نہیں بنا تھا, ویل کا کنسپٹ بھی نہیں تھا ابھی, اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سورج, چاند اور ستارے وَكُلٌّ سارے کے سارے فی فلک, فلک کہتے ہیں دائرے کو, یسبحون تسبیح کر رہے ہیں, اپنے اپنے دائرے میں تسبیح کر رہے ہیں. کیا مطلب کہ یہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. زمین کا آربٹ اور ہے, چاند کا آربٹ اور ہے, سورج کا آربٹ اور ہے. 1400 سال پہلے یہ بتا دینا, تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام فرمایا وہ ہے تو ہدایت کے لیے, لیکن چونکہ خالق کائنات کا کلام ہے تو کہیں کہیں ہمیں سمٹم ملتے ہیں, کلو مل جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے اس بات کا. اس لیے ہم جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے ہمیں اس میں عجائبات نظر آئیں گے, حیران ہوں گے کہ پروردگار عالم کا یہ کلام کتنا سچا ہے. ہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں.